نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بے شک اللہ کا رسول تم سب کی طرف بڑھ کر آیا ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا وانا خاتم النبیین، اور میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ آج کی آیا مقدسہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے۔ جو پڑھتا ہے نا احمدی سا ایک آیت سورت انبیاء سے، آیا مقدسہ نمبر ہے 10۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ حالانکہ اچھی طرح اس کو یاد بھی ہے لیکن پھر بھی پڑھتا اٹک جاتا ہے۔ اب رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب دیکھ ایمان والوں کا ذکر ہے، اب مسلمانوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ یاد کر رہا ہے۔ پورا قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا بار بار آتا ہے، پھر کہتا ہے یہ میں نے بتایا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ہمارا ذکر تو اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے، ہمیں تو حکم بھی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو میرا حکم پہلے یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ پہلے وضو کر لو، پہلے وضو کر لو پھر نماز پڑھنا۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ یہ مسلمانوں پر فرض ہے، احمد عیسیٰ والے پر تو فرض ہی نہیں، احمد عیسیٰ والوں پر تو فرض ہی نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جہاد کا جب ذکر ہوا ہے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ جہاد کا ذکر کر رہا ہے۔ فَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَبِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اور اللہ کے راستے میں لڑے گا اور خرید لیا اس نے جنت کو بدلے دنیا کی زندگی کے، آخرت کو لے لیا ہے، اور جو بھی جہاد کرتا اللہ کے راستے میں فیقتل، بس وہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف، ان قریب، رب فرما ان قریب، نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو دیں گے بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا اللہ، اجرا عظیما۔ شہید ہونے کی صورت میں بھی ایمان والوں کو ثواب، جہاد کرنے غازی بن جانے کے وقت بھی، غازی بن جانے میں بھی اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اب اگلی بات، یا الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو مسلمان ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا
یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں شیطانی راستے میں، اپنے شیطانوں بتوں کو بچانے کی خاطر وہ لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، رب نے فرمایا پس تم جتنے بھی شیطان کے دوست ہیں سب سے جہاد کرو، جتنے بھی شیطانی قوتیں ہیں سب سے ڈٹ کر جہاد کرو، مسلمانوں جہاد کرو۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو بھی دوست ہیں شیطان کے ان سے جہاد کرو۔ ان کید الشیطان، بے شک شیطان کا مکر و فریب، کانا ضعیفا، بہت کمزور ہے۔ ان کے دل تو ٹڈی کی مانند ہے، چاہے جتنا مرضی اسرائیل اسرا رکھ لے، مسلمانوں کا دھسکا لگا سارا ہی کانپنے لگ گیا، امریکہ بھی کانپنے لگ پڑا۔ ابھی تو 3-4 ملکوں نے تھوڑا تھوڑا دھسکا لگایا ہے، اور جب مسلمان متحد ہو جائیں گے تو پھر کافر لوگ کتنے ڈریں گے۔ اور جس چبل کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی کہ نہیں، اپنی کیسوں میں اپنی ویڈیوز میں بھونکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی صلاۃ سرود نماز ادا نہیں کی، نہ پڑھی ہے، نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایسے چبل کو کوئی نبی مانے گا؟ نبی مانے گا؟ یہ بھی جو نماز سے روکتا ہے اس کے خلاف میں اپنی زبان سے جہاد کر رہا ہوں، یہ میرا جہاد ہے، یہ میرا زبانی جہاد ہے۔ زبان سے تو میں کہوں کہ یہ لعنتی ہے، زبان سے تو میں کہوں یہ گدھے کا بیٹا ہے، اس کے ماننے والے گدھے کے بچے ہیں، اس کے ماننے والے کھوتے کے بچے ہیں، اس کے ماننے والے کھوتی کے بچے ہیں، مسلمان نہیں۔ مسلمان تو نبی کے غلام ہیں۔ کوئی ان پڑھ بیچارہ شرع سے ہٹ کے کوئی بات کر لیتا، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، قطعاً نہیں۔ وہ عالم دین ایسا کام نہیں کرتا۔ جو جہل بیچارہ ان پڑھ وہ بیچارہ ایسا کوئی کام کر بیٹھے تو وہ کر گیا، وہی کوئی عالم، بات تو ہے عالم دین کی، عالم دین ہو پھر کوئی ایسی بات کرے پھر اس پہ فتویٰ بھی لگتا ہے۔ لیکن جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، کس طرح پڑھاتے تھے، اس کی جہالت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایسے آدمی کے خلاف اگر مل جائے تو فنش کر دینا بھی جائز ہے۔ بالکل، اب انگلینڈ میں بیٹھا ہے، میری قوت طاقت نہیں کہ میں انگلینڈ میں جاواں وہاں اس کو تلاش کرنا، میرے لیے تو مشکل ہے، کیونکہ اس کے چیلے چمچے وہ بڑا خیال رکھتے ہوں گے، خاص طور پہ سپورٹ ہوگی انگریزوں کی بھی، وہاں اس سے ملنا مشکل، چھپ کر بنا میری طرح، میں بھی چھپ کر اپنے کمرے میں بیٹھ کے وزیر اعظم کوئی برا کہہ دیتا ہوں، حکومت کوئی کہہ دیتا ہوں، انہوں نے کبھی نوٹس ہی نہیں لیا۔ یہ ہے بڑا پن۔ وزیر اعظم کو کوکاری بھی نکلتا ہے، وہ نوٹس نہیں لیتا، کیونکہ وہ اس سٹیج پہ ہے کہ ہر ایک کی بات پر نوٹس لے گا تو حکومت نہیں کر سکے گا۔ ہاں البتہ بطور نصیحت کسی بات کو پلے باندھ لیتا ہے، وزیر اعظم باندھ لیتا ہے، حکومت کوئی بات کو فالو کر لیتی ہے کہ یہ بات یار صحیح کہی جا رہی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ انگریز کا پٹھو بنا بیٹھا ہے، یہودیوں کا پٹھو بنا بیٹھا ہے، مسلمانوں کے اوپر کیسے بم برس رہے؟ نہیں برس رہے، مسلمان ہی تو نہ لگائے کھڑے ہیں، کافروں کو لگائے کھڑے ہیں نا، اسرائیل والے کافر یہودی جو تو کہتا ہے وہ سلف ہو گئے، سلف نہیں ہے، یہ تیرے باپ ہے، یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہے، یہ بنی اسرائیل ہے ساری، یہ تیرے باپ نہیں ہے جن کے خلاف تو بھونکتا نہیں، اور مسلمانوں کے خلاف بھونکتا ہے۔ مسلمانوں کو تو اللہ بار بار یاد کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، ہمیں یاد فرمایا ہے، مسلمانوں کو یاد فرمایا ہے۔
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطانی قوتوں کے انڈر آ کر مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فقاتلو، پس جہاد کرو ڈٹ کر، فقاتلو، اب قاتلو اس کو نہیں پتا، یہ اس میں فعل جمع کا صیغہ ہے، قاتلو، فقاتلو، فقاتلو، پس جہاد کرو اولیاء شیطان، شیطانیوں، جتنے بھی شیطانی لوگ ہیں، ان شیطانوں سے، ان شیطانوں کے چیلوں سے، ان شیطان کے دشمن اپنا دوستوں سے خوب ڈٹ کے لڑائی کرو، ڈٹ کے لڑائی کرو، ڈٹ کے جہاد کرو۔ ان کید الشیطان، بے شک شیطان کا داؤ، شیطان کا مکر و فریب، شیطان کی چالیں، کانا ضعیفہ، بہت کمزور ہیں۔ اب آگے بات صلاۃ کی، تو شیطان جو ہے وہ صلاۃ سے بھی روکتا ہے، وہ بھونکتا ہے، شیطان بھونکتا ہے، عجیب نظیر بھونکتا ہے، جو اپنے آپ کو عام حدیثہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہ تو کوئی صلاۃ پڑھی، نہ کوئی صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا۔ اب رب تعالیٰ اس کے منہ پہ جتر اور چھتر مار رہا ہے، اپنی قدرت کا چھتر مار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے محبوب جب تو ان میں موجود ہو، جب تو ان کے پاس ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، بس ان کو نماز کرنے کا حکم دے، نماز قائم کرنے کا حکم دے، صلاۃ قائم کرنے کا حکم دے، صلاۃ پڑھا، چلو آسان سا ترجمہ، صلاۃ پڑھا، ان کو صلاۃ پڑھا، کیسے پڑھا؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، بس ان میں ایک جماعت انہی میں سے، منہم انہی میں سے، آقا آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کے ساتھ صلاۃ قائم کریں، آپ کے ساتھ صلاۃ قائم کریں، یعنی ایک جماعت کو آپ صلاۃ پڑھائیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں، اسلحہ نہ اتاریں، اسلحہ سمیت نماز پڑھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب وہ سجدہ کر لیں، سجدے کر لیں، جمع سجدو، بس جو وہ تمام کے تمام سجدے کر لیں، 2 سجدے کر لیں، ایک رکعت کے 2 سجدے کر لیں۔ اب اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ سجدے والی نماز، رکوع والی نماز بیان فرما رہا ہے۔ اب کوئی بھونکے اور منہ کی ہوا خارج کرے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی نہیں، کوئی نہیں پڑھائی، نہ کوئی پڑھی نہ کوئی پڑھائی، اب ہم کیا کہیں گے کہ اس کے منہ کی پھونک ہے، یہ اس کے منہ کی بھونک ہے، جو کتے کی بھونک سے بھی بدتر ہے، کتے کی بھونک سے بھی بدتر ہے۔ اور کتے کا کام ہے نا بھونکنا، یہ ہمیں کہتا ہے یہ کتے کا بچہ بھونکتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز ادا کرواؤ، ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا اسلحہ بھی پکڑے رکھے، اور جب وہ سجدے کر لیں، فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب وہ سجدے کر لیں، اگلی بات وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا، بس وہ ہو جائیں، چلے جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، مِن وَرَائِكُمْ،
تمہارے پیچھے جہاں دوسرے کھڑے ادھر چلے جائیں. من ورائکم ولتأتی اور آ جائے طائفۃ اخری دوسری جماعت. طائفۃ مؤنث کا صیغہ طائفۃ آ جائے دوسری جماعت. لم یصلی جنہوں نے نماز نہیں ادا کی تھی, جنہوں نے صلاۃ ابھی قائم نہیں کی تھی, جنہوں نے ابھی تک صلاۃ قائم نہیں کی تھی. فلیصلوا پس وہ نماز پڑھیں, صلاۃ ادا کریں, پس وہ صلاۃ ادا کریں, پس وہ صلاۃ ادا کریں معک آپ کے ساتھ. ولیأخذوا حذرکم اور احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں. اگر دشمن نماز میں حملہ کر دیتا ہے تو نماز کو توڑنا بھی جائے. جی ہاں, اس لیے اللہ نے کہا اسلحہ نہ ہوتا, نماز مؤخر ہوتی ہے تو ہو جائے. بعض دفعہ آقا علیہ السلام کی جس طرح غزوہ خندق میں 3 نمازیں مؤخر ہو گئی, ظہر, عصر اور مغرب, جو عشاء کے ساتھ پڑھنی پڑی. پہلے ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء پڑھی. تو مؤخر بھی کی جا سکتی. جب ایسا مسئلہ آ جائے تو نماز کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہے جہاد. جب جہاد میں کھڑے ہو تو اگر کافروں نے حملہ کر دیا ہے تو نماز مؤخر کر دو, نماز چھوڑ دو, ڈٹ کے لڑو ان کے ساتھ. جب تک امن قائم نہیں ہوتا لڑتے رہو حتیٰ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم قائم ہو جائے. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ دوسری جماعت آنے والی آپ کے ساتھ نماز ادا کریں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ اور احتیاط ملحوظ خاطر رکھیں. وَأَسْلِحَتَكُمْ اور اپنا اسلحہ بھی پکڑے رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ کافر چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ تم اپنی نماز میں اپنی عبادات میں مشغول ہو تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں. یہ سارا اسلحتکم وامتیاتکم فلیمیلوا علیکم میلۃ واحدہ. جب تم غافل ہو جاؤ ان کی بات سے, ان سے بھائی آپ نہیں آئیں گے, تو غور سے ان کے دل میں یہی ہے. آقا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو, آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب اپنے ان امتیوں سے, ان مسلمانوں سے کہو کہ یاد ملحوظ خاطر رکھیں, اسلحہ نہ اتاریں, سست نہ پڑیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر یک بارگی تم پر حملہ کر دیں. میلۃ واحدہ فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ. یہ ہمارے محبوب ہمارے آقا کی نماز ہے. اب بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک مسئلہ قائم ہے اور اس مسئلے کو کہنا ایسے بھونکنا, منہ کی ہوا خارج کر دینا کہ مصطفیٰ کریم نے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور تم جھوٹ پر اعتبار کرتے ہو, تمہیں عقل نہیں, عقل ہی نہیں. وہ کہتا عالمین جو ہے نا اس سے میں کائنات نہیں مانتا. ابھی تو نہیں مانتا, تیرے ماننے سے کیا ہے. تو عالمین تمام کائنات اللہ نے پیدا فرمائی, عالمین پیدا فرمایا, 18,000 مخلوق پیدا فرمائی. اب تو تیرے ماننے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ کائنات ہی نہیں. پھر تیرے ماننے سے جمیہ, تو اس کا یہ نہیں مان جا سکتا کہ جمیہ کا مطلب یہ تھوڑا سا 2 3 4 آدمی ہے. جمیہ کا معنی تمام ہے, اکٹھے. جمیہ کا معنی یہی ہے, اکٹھے, سب کی طرف, کائنات کی, تمام کائنات کی طرف. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, تمہاری طرف رسول, تم سب کی طرف, سب
जमिया सब, तुम सब की तरफ मैं रसूल हूँ। अना खातिमुन नबिय्यीन अला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये आप झूठ बोलते हैं। नमाज के बारे में इतना बलंदर बोला जो कुरान पाक ने बयान की, उसकी डेफिनेशन कि अल्लाह ताला कह रहा है कसर कर लो। अब कसर कितने की होगी? 4 होगी तो 2 होगी, 4 होगी तो 2 होगी, 3 तो 1.5 हो नहीं सकती, 4 होगी तो 2 होगी। अल्लाह ताला फरमा रहा है 2 रखते कायम करा जिहाद की सूरत में, खौफ की सूरत में, सफ़र की सूरत में। अल्लाह ताला ये जिहाद का हुक्म दे रहा है और जिहाद में नमाज भी नहीं छोड़नी, उसका भी हुक्म दे रहा है। अब जिहाद में 2 हैं और ये कसर है। अल्लाह ने कसर फरमाया, वा इज़ा ज़रबतुम फिल अर्दी फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू। अन तक़सूरू क्या क्या मतलब है? ये मुसलमानों को पता है। अहमद ईसा चबड़ को, अदीम नज़ीर खनसीर को ये पता नहीं, और उसने भौंक दिया, इन सब ने इतबार कर दिया। वो कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज नहीं अदा की, कोई नमाज अदा नहीं की। तो जरा मुंह की भौंके, कुरान तो मुंह, उसके मुंह पे लित्तर मारता है। ये कुरान कह रहा है कि महबूब 2 रखते कायम करा जहाद की सूरत में, सफ़र की सूरत में, जब आप उसमें मौजूद हो। एक जमात आपके पीछे नमाज पढ़े, एक डटी रहे। जब वो सजदे कर लें, पहली रकत के सजदे कर लें, वो पीछे हट जाए, दूसरी जमात आ जाए, एक रकत वो पढ़े। अब ये जो दोबारा आने वाली है, ये एक रकत खड़े होकर मुकम्मल नमाज कर लेंगे, 2 रकतें पूरी कर लेंगे। और जिनकी 2 रकतें रहती, 1 रकत रहती थी, वो दोबारा आएंगे, उसी तरह 1 रकत पढ़ के सलाम फेर के नमाज पूरी हो जाएगी। जिहाद में चलते फिरते, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया कि जिहाद में चलते फिरते नमाज नहीं टूटती। जिहाद में चलते फिरते नमाज नहीं टूटती। 1 रकत पढ़ के सजदा करके वो पीछे चले जाएं, नमाज नहीं टूटी। ये है हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार जो अल्लाह ने बताया कि वो नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ाते थे। और जो कहे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कोई नमाज पढ़ी, ना कोई पढ़ाई, ना कोई मक्के में इमाम बनाया, ना कोई मदीने में बनाया, तो ये झूठ बोलता है। और वो झूठ बोलता है, इतना बड़ा ब्लंडर बोला है, इतना बड़ा झूठ बोला है। अब आप लोग अमल ना करें, और मादी ऑफ इस्लाम इतना बड़ा झूठ है। कुरान पाक यही तो कहता, मैं कुरान पाक पढ़ो। मादी ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम ही तो है कुरान पाक। तुझे किसने बना दिया मादी? अहमद ईसा हरामजादे ने। तुझे यह तो पता नहीं कुछ देर बाद मुन्नस है कि मुज़क्कर है, तो मादी तू बन गया, अपने आप को मादी ऑफ इस्लाम कहलाना शुरू कर दिया। ये पता नहीं कुछ देर बाद मुन्नस है कि मुज़क्कर है, ये तुझे पता नहीं ज़ालिकल किताब आना या तिलकल किताब आना है। अल्लाह के ज़ालिकल किताब को, अल्लाह के कलाम को बदलने की कोशिश, खुद अपने आप को नहीं बिठा डालना, वो तो झूठ बोलता है। उसे तो पता नहीं, अकल ही नहीं। वहां भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, अफ़ला ताक़िलून। जिनको अकल नहीं, वहां भी अल्लाह ने ये मतलब वजाहत कर दिया। कुरान पाक हम पर आया, हमने उसे तस्लीम कर लिया, हम मानने लगे, नमाज भी पढ़ती हैं, रोज़ा भी रखती हैं और हज भी करती हैं ना। चलो कम ही सही, ज़्यादा सारे मुसलमान नहीं, काम करते तो है ना। और यही काम, हमारा काम करना काफिरों की नज़र में बड़ा खटकता है। उनके दिल पे ये रोब जमाता है। जब नमाज के लिए हम इकट्ठे होते हैं, काफिर जो है वो तो फिर तड़पती हैं। जब नमाज के लिए इकट्ठे होती हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, और मजाक बनाना काफिरों का काम है।
اب نماز کے بارے میں کتنے ثبوت دوں؟ یا یہ بھی دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہمیں یاد کیا، مسلمانوں کو اللہ نے یاد کیا، مسلمانوں کو اللہ نے یاد کیا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے پاس پہنچنے لے کے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا لو۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں اور بھی روکا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ نے روکا ہے، ایمان والوں روکا ہے، مسلمانوں کو روکا ہے، کبھی دوستی نہیں ہے۔ اس لیے اب اسرائیل کو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، فلسطین کی زمین سے ان کو صفایا ان کا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کو ختم کر دینا چاہیے، اسرائیل کو فلسطین کی زمین سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا فنے خاں اور بڑا طاقتور سمجھتا ہے۔ اب ٹھسکے لگے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے ٹھسکے لگے نا، ابھی ڈانٹ کے کسی نے نہیں لگایا۔ ڈانٹ کے اس وقت آیا کہ جب ساری اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ہے ڈانٹ کے لگانا۔ حماس والوں نے رگڑا لگایا، ایران والوں نے رگڑا لگایا، چائنا والوں نے رگڑا لگایا، پاکستان والوں نے رگڑا لگایا۔ رگڑا لگ رہا ہے نا، رگڑا لگ رہا ہے نا مسلمانوں پہ بھی۔ آخر شہید تو ہونا ہے، جب میں نے جہاد میں جانا ہے، تلوار زنی کرنی ہے، تو صاف ظاہر ہے تلوار مجھے بھی لگ سکتی ہے، مجھے تیر بھی لگ سکتا ہے، مجھے گولی بھی لگ سکتی ہے۔ آج کل گولی بھی لگ سکتی ہے، بم بھی اوپر آ کر گر سکتا ہے۔ جب ایسی چیزوں سے ڈریں گے تو جہاد تو نہیں، جہاد تو اس کا نام ہے کہ اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائیں ان پر بھی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہو بچ جائیں ان پر بھی اللہ کی رحمت، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ اجر عظیم، اجرن عظیما، اجرن عظیما۔ اب یہاں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وجاہدوا، آمنوا اتقوا اللہ حق آمنوا اتقوا اللہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں کامیاب رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب بنائے۔ اور یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے اور حکم دیا ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کو نہ بناؤ اولیاء اپنا دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ضرور ہیں۔ اے مسلمانوں، تم پر یہ فرض ہے کہ تم ان کو کبھی منہ نہ لگاؤ، ان کو منہ نہ لگاؤ، ان سے بات نہ کرو۔ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کا سر کچلتے رہو، جس طرح سانپ کا سر کچلا جاتا ہے نا، ان کے سروں کو کچلتے رہو۔ اور جہاد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، وحدانیت کے لیے جہاد کرتے رہو۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو شریک بناتا ہے اس کو پھینٹی لگاتے رہو۔ آگے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا،
ایسے لوگوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں. اسلام غالب آئے گا کہ نہیں؟ آیا پھر آئے. سارے ڈر رہے ہیں کہ نہیں؟ سارے مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں؟ ایران سے ڈر رہے ہیں، پاکستان سے ڈر رہے ہیں، اور ترکی سے ڈر رہے ہیں. ترکی سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ یہ ٹھسکے لگانے والے ملک ہیں، یہ ٹھسکے لگانے والے ہیں. ان کو ٹھسکا لگنا چاہیے اور مسلمان لگاتے رہیں گے، تب ان کا بس نہیں چلتا. مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. مسلمان یہی کرے گا. یہ بنی اسرائیل ہے، اس کو تو صفحہ ہستی سے مٹائیں، یہاں سے جائیں. یہ فلسطین کی جگہ ہے، پتہ نہیں کس نے یہ فیصلہ کر دیا، ان کو یہ جگہ عطا دے دی. ان کو نکالیں یہاں سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا. اے ایمان والو، کبھی ان کے ساتھ ان کو منہ نہ لگاؤ، ان کی بات نہ سنو جو تمہارے دین کی تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، تمہارے دین کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں. ہزوا ولعبا، کھیل کود بناتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہو تو پیچھے شور کرتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یاد کیا. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ سے پہلے محبوب اور تمہارے سے پہلے، تم سب مسلمانوں سے پہلے تورات، انجیل، زبور